الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. ذی قدر علماء کرام، میرے نہایت ادب و احترام دے لائق بزرگ ہو، دوستو عزیز ہو، آئیدہ بڑا خوبصورت پروگرام برادر مکرم بھائی حسیب صاحب نے جو ایک ریسٹورنٹ دی صورت دی اندر اس کم دا آغاز فرمایا اور اس کم دے آغاز واسطے انہاں ایک بڑی خوبصورت محفل سجائی جدے اندر علماء کرام نو بلایا، نعت خوانی ہوئی، تلاوت ہوئی. ساڑھے بڑے ہی محترم نمونہ اسلاف خطیب اسلام حضرت مولانا گل محمد توحیدی صاحب دامت برکات عالیہ تشریف فرمان ہے. مولانا راشد قاسمی صاحب، مولانا عبدالوحید قاسمی صاحب، تمام احباب اور تسی بھی اللہ سب دی حاضرین اپنے دربار دے اندر قبول فرما دے. اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نو نمونہ بنا کے بھیجے. آپ نے اپنی سیرت نو، کردار نو، عمل نو لوکاں دے سامنے رکھیا اور ساری زندگی گزارن دا طرز اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو سکھایا کہ ٹرنا کنجے، بہنا کنجے، کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، سونا کس طرح ہے، آنا کس طرح ہے، جانا کس طرح ہے، معاملت کس طرح ہے، معاشرت کس طرح ہے، دن کس طرح گزارنا ہے، راحت کس طرح گزارنی ہے، بازار کس طرح جانا ہے، آنا کس طرح ہے، گھر داخل کس طرح ہونا ہے. لین دین دے جتنے معاملے، زندگی دے جتنے بھی معاملات نے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو سکھائے. اور آقا کی فرماندے نے کہ رزق حلال کمانا یہ بھی فریضہ ہے. اللہ دے فرض تو بعد جڑا فریضہ ہے وہ رزق حلال ہے. نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج زکات فرض ہے. یہ دے بعد جیڑی چیز ضروری ہے بندے واسطے وہ او دی رزق روزی ہے. ایک بندہ صحابہ بیٹھے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولتے، ایک بندہ وہ جوان تے کولوں دی لنگے تے صحابہ نے کہا کاش اے دے ہاتھ چ تلوار ہوندی تے اے ایڈا شیر جوان ہے تے میدان چ ہوندا تے جہاد کردا. تے نبی کریم نے پتہ کی فرمایا، آقا نے فرمایا جے اے بندہ اپنے ماپیوں واسطے روٹی کمان چل رہا ہے، یہ پھر بھی اللہ دی راہ چ جان دے.
یہ اگر اپنے بچیاں واسطے روٹی کمان چلے یہ پھر بھی اللہ دی راہ وچ، یہ اگر اپنے واسطے روٹی کمان چل ہے کہ منو لوکاں دے سامنے ہاتھ نہ پھلان پہن تو یہ پھر بھی فی سبیل اللہ ہے، اللہ دی راہ وچ۔ تو رزق کمانا، شریعت رزق کمان تے پابندی نہیں لاندی، رزق کمان دے راستے شریعت دستی ہے کہ کمانا ہے تے کنج کمانا۔ اللہ نے قرآن فرمایا اپنے نبیاں رسولہ نو پاک رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ نے مومنہ نو فرمایا مومنو میرا پاک رزق کھاؤ۔ اللہ نے دن رات کا نظام بنایا، سورہ روم دے اندر اللہ فرماندے نے دن رات میں بنائی ہے تو آڈے سون لئی آرام کرو، تے دن بنایا ہے کہ جا کے اللہ دے فضل نو تلاش کرو۔ معلوم ہویا کہ رزق تلاش کرنا یہ اللہ دے فضل نو تلاش کرنا۔ تو رزق روزی دے ذرائع نے مختلف نے، کوئی ریڑی لا کے کمان دے، کوئی کسی ہوٹل تے برتن دھو کے کمان دے، کوئی کاؤنٹر تے بیٹھے وہ کمان دے، کوئی پکوائی دا عمل کر رہے، کوئی گڈی چلا کے کمان دے۔ یہ مختلف ذرائع نے اور یہ سارے ذرائع انسان دے رزق روزی دے نے، لیکن شریعت کہندی ہے کہ ویکھی حرام نہ کمائیں، کمانا ہی تے حلال کمائیں۔ عبادت اس ویلے تک قبول نہیں ہوندی جدو تک روزی حلال نہ ہو، حرام کھا کے لکھ سجدہ کرے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ ہے بال بکھرے ہوئے، لمبا سفر، دور سواس وجود تے پئی ہوئی ہے، لمبا سفر کر کے گیا تے کہندا یا ربی یا ربی۔ اللہ فرماندے نے تیری کوئی دعا قبول نہیں، مولا تو تے ساریاں دی قبول کر دیں، یہ دی کیوں نہیں قبول؟ فرمایا مطعب حرام، یہ دا کھانا حرام ہے، مشرب حرام، یہ دا پینا حرام ہے، یہ دا پہننا حرام ہے، پھر میں یہ دی دعا نو کس طرح قبول کروں؟ تو عبادت دی قبولیت دی جڑی بنیاد ہے وہ رزق حلال ہے۔ بھائی حسیب صاحب نے ماشاءاللہ یہ سسٹم، اور پھر جیڑی میرے دل وچ گل سی وہ انہاں آپ ہی کر چھڈی کہ میں یہ دے اندروں اللہ دے راہ دا حصہ رکھا۔ سب تو بڑی بات ہے، سب تو بڑی برکت والی بات، ایک بندہ سڑک تے ریڑھی لاندا سی تے ایک بندہ پیچھے بیٹھیا رہندا، جدوں رش ہو جاندا تے او بھی چولاں دا پیالہ لے لیندا تے سائیڈ تے بیٹھ کے کھا کے تے سائیڈ تو نکل جاندا۔ ایک بندہ روزی انہوں ویندا سی، انہیں ایک دن ریڑھی والے نوں آکھن لگا اے بندہ تینوں دال آ کے جاندا ہے۔ انہیں آکھیا کس طرح؟ یہ بیٹھا رہندا ہے تے ویندا رہندا ہے رش ہوئے، جدوں رش ہو جاندا ہے تے پھر تیرے کولوں چولاں دا پیالہ لیندا ہے تے او اوتھے بیٹھ کے کھا کے ٹر جاندا ہے۔ انہیں آکھیا پلیا پتہ نہیں اللہ یہ دی وجہ نال ہی منوں روزی دین دے۔ انہیں آکھیا کس طرح؟ انہیں آکھیا بیٹھ کے اوتھے دعا تے ضرور کردا ہونا ربا رش پا دے تے میں بھی کوئی چولاں دا پیالہ کھا لوں، تے یہ جڑا بیٹھ کے اوتھے دعا کردا تے رب میری ریڑھی تے رش پا دیندا ہے، منوں پتہ ہے کھا کے جاندا ہے، پتہ نہیں رب اے دی برکت نال منوں روزی دے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑے تہاڈے گھراں چ کمزور لوگ ہوندے نے نا انہاں نوں اپنے تے بوجھ نہ سمجھو، پتہ نہیں رب کدی وجہ نال تانوں روزی دے رہے۔ اس واسطے حسیب صاحب فرما رہے سن کہ اللہ دا حصہ بعد ہوٹلاں تے ویکھیا کہ انہاں نے ایک سائیڈ تے رکھیا ہوندا جڑا کھانا بچ گیا وہ بھی رکھیا ہوندا، بعض نے ہوٹلاں تے ٹوکری رکھی ہوندی روٹی واسطے کہ اس تو جڑا چاہندا ہے نا وہ روٹی لے سکدا ہے۔ اور ایک جگہ تے میں ہوٹل تے پڑھیا سی کہ جے تیرے کول پیسے نہیں نا تے تو آ کے روٹی کھا کے رام نہ ٹر نہیں، اساں رب نال سودا کیتا ہوا۔ کیا سی بات ہے۔ ریڑھی والے نے ریڑھی لائی ہے تے سوڈان دا بندہ سی کالا جا رنگ تے ریڑھی تے کیلے لائے سن، مگر وہ دی ریڑھی تے عجیب گل سی، بے شک میں فقیر ہاں مگر میرا رب بڑا غنی ہے، بے شک میں فقیر ہاں میرا رب بڑا غنی ہے۔ تو رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے، ثواب ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور اللہ نے بھی حکم فرمایا
کہ جاؤ رزق تلاش کرو. اور جمعے دی نماز پڑھ دیو نا کہ جمعے دی نماز پڑھن تو بعد اللہ کی فرماندا ہے, فرمایا فانتشروا فی الارض, جدو میری عبادت تسی کر لیندے ہو ہن ٹرو جا کے میں رب دے فضل نو تلاش کرو, اپنے کھان پین دیاں چیزاں نو تلاش کرو, جاؤ روزی کماؤ, اپنا رزق کماؤ, مگر یاد رکھو حرام نہ کمائو, حلال کمائو. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دی اندر آئے, ویکھیا بچے رون ڈینے. حضرت فاطمہ نو پوچھیا یہ کیوں رون ڈینے؟ عرض کیتی علی کھانا موجود نہیں, بھوک دی وجہ نال بچے رون ڈینے. گھرانا حضور دا, کر حضور دا, بیٹی نبی کریم دی, یہ بیٹی بھی کوئی معمولی نہیں, جنت دی عورتاں دی سردار, شانہ والی تھی, عظمتاں والی تھی. کوئی کہندہ ہے رانا صاحب دی بیٹی ہے, صدر صاحب دی بیٹی ہے, وزیر اعظم دی بیٹی ہے, مگر قربان جائیے سیدہ فاطمہ تے اے بیٹی امام الانبیاء دی بیٹی ہے, عظمتاں والی تھی. فرما رہیاں نے علی بھوک دی وجہ نال بچے رون دینے. حضرت علی باہر نکلے, بازار دے اندر پہنچے, ایک درہم زمین, ایک دینار سونے دا سکہ زمین تے پہ آئے, اٹھا لے آئے, سمجھے اللہ نے عطا کر دیتا ہے. گھر گئے, فرمایا فاطمہ ایک دینار منو ملے آئے, 10 میں کی کراں؟ فرمایا جاؤ آٹا لے آؤ. ٹرتے ہوئے گئے یہودی دی دکان تے, آکھیا منو آٹا دے دے. کہن لگا علی تسی نبی کریم دے دماد ہو, منو بھی حضور نال بڑی محبت ہے, پاویں میں نے سرکار دا کلمہ نہیں پڑھیا, تسی آٹا لے جاؤ, دینار اپنے کول رکھو. حضرت علی مرتضی آٹا لے کے گھر پہنچے. حضرت فاطمہ فرمان لگی علی جاؤ گوشت لے آؤ. حضرت علی مرتضی گوشت لے کے آئے, دینار دے چھڑیا, گوشت لے کے آئے. روٹی پک گئی. تیاں بھی عجیب ہوندیاں نے, جدو خوشیاں آ جان انہاں خوشیاں میں اپنے ماں پیوں نو بھی یاد رکھ دیاں نے. آنکھ لگیاں علی جاؤ ابا جان نو بلا لے آؤ, نبی کریم نو بلا لے آؤ. اسی واسطے نبی کریم نے فرمایا او بیٹیاں دا خیال کریا کرو, بہناں دا خیال کریا کرو. اسی بھی کتنے ظالم ماں باپ فوت ہو جان, اسی بہناں دیاں جائیداداں ضبط کر لیندیاں, تسبیحاں بھی پھیر دیاں, سجدے بھی کر دیاں, عبادتاں بھی کر دیاں, مگر بہن نو حصے تو محروم کر دیاں. ایمان والے ہو یہ بندہ ظالم کے نام دا جے, اور ظالم دیاں سجدیاں نو اللہ قبول نہیں کردا. اس ویلے تک جدو تک بہن دا حصہ ادا نہیں کرے گا. نبی کریم نے بہناں نال محبت پیار کرن دا حکم دیتا ہے. ویکھو نا کون ہے, ایک قبیلے والے نے, صحابہ نے حملہ کیتا, بندیاں نو پھڑ کے لے گئے. قبیلے والے کٹھے ہوئے نے چمدہ کٹھا کرن دے لے, اپنے بندیاں نو چھڑان واتے. ٹر دے ایک بڑھڑی اماں دے دروازے تے پہنچے, دستک دیتی. ماں باہر آئی, پوچھیا کی گل ہے؟ کہن لگے ماں تنو پتہ ہے ساڈے بندیاں نو محمد مصطفیٰ دے سپاہی پھڑ کے لے گئے نے, تو بھی چمدہ دے اسی بندیاں نو چھڑا کے لے کے آئیے. مائی آکھن لگی کیڑے محمد کی نام دی گل کر دے ہو؟ کہن لگے ہو جڑے مکیوں مدینے آئے نے. کہن لگی پلے ہو تے اوئی نے, پھر پیسے نہ لو منو نال لے چلو. کہن لگے اماں تو کی کریں گی؟ آکھیا لے کے تے ٹرو. جدو ٹرتے ہوئے نبی کریم دے کول پہنچے. نبی کریم خیمے دے اندر تشریف فرمانے, صحابہ پیرا دے رہے, اماں جان قریب پہنچیاں. فرمایا خلو سبیلی, میرا راہ چھڑ دو. پوچھیا تو کون ہے؟
آکھیا میں تواڈے نبی دی بہن ہاں اور دوڑتے ہوئے صحابی گئے عرض کیتی یا رسول اللہ ایک بوڑھی اماں باہر کھڑی ہے آکھ دیے میں تواڈی بہن ہاں نبی کریم نے فرمایا اندر آن دے اندر آ گئیاں بیٹھ گئیاں آکھ دیاں نے سونیا منو سیاںے جے پہچانے جے فرمایا نہیں تسی کون ہو آکھن لگیاں میں ہوئی ہاں جڑی توانوں گود دی اندر کھڈاندی رہی میں ہوئی ہاں جنہیں انگلی پھڑ کے توانوں ٹھوریا میں ہوئی ہاں جنہیں موڈیاں تے توانوں بٹھایا میں ہوئی ہاں جڑے اپنے ڈبٹے نوں سرانا بنا کے توانوں سواندی رہی ہاں میں حلیمہ دی بیٹی شیمہ نبی کریم نے سنیا اکھیاں تیوں آنسو آ گئے حضرت شیمہ مسکران لگ پیاں میں تے آکھ دی سا ربا منو سونے دیاں جوانیاں تے سرداریاں وکھائیں اج ملاقات ہو گئی او ملاقات حبیب ساڈی کوئی عید ہو گئی کیا دوست بھوک تے نہیں لگی دیکھو نا ہوٹل نے سپیشل کھانا بنایا ہونا تواڈے واسطے تے تسی کوندے بول دے کوئی نہیں کل پھر تہاں بوٹیاں ہی کھانا رات بھی بوٹیاں دے خواب تانوں آنے نے تے پھر بھی تسی پریشان بیٹھے ملاقات حبیب ساڈی ہوئی عید ہو گئی ساڈا حج اکبری تیری او دید ہو گئی اچائے ناواں تیرا اچیاں نشانہ اچائے ناواں تیرا اچیاں نشانہ تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی ملاقات حبیب ساڈی او عید ہو گئی آکھے او شیمہ مائی او میری عید ہو گئی جاگے نصیب میرے او سونے دی دید ہو گئی جاگے نصیب میرے سونے دی دید ہو گئی نبی کریم نے فرمایا میری بہن میرے کول رہنا ہی بسم اللہ رہے عرض کیتی یا رسول اللہ نہیں میرے بچے نے میں قبیلے چ جانا ہے فرمایا کپڑے لے کے آؤ کھجوراں لے کے آؤ سامان لے کے آؤ لد لدا کے اپنی بہن نو رخصت کیتا ہے منو اور توانوں سبق دیتا ہے ایمان والے ہو اے میری سکی بہن نہیں مگر جدو بہناں تواڈے دروازے تے آن تکے نہ مارے ہو برا نہ آکھے ہو متھیاں تے وڈ نہ پایا کرو انجی رخصت کرو جس طرح ماں پیو اپنیاں تیاں نو رخصت کر دے تیاں تے ماں پیو نہ محبت تے پیار دا معاملہ کرنوا دیا عرض کیتی علی جی فرمایا جاؤ میرے ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بلا لے آؤ حضرت علی مرتضیٰ کے نبی کریم تشریف لائے دسترخوان لگے ہے کیسا برکتاں والا دسترخوان ایک پاسے علی مرتضیٰ شیر خدا بیٹھے ہوئے نے ایک پاسے حسن بیٹھے ہوئے نے امام حسین بیٹھے نے جڑے جنت دے جواناں دے سردار ایک پاسے امام الانبیاء بیٹھے ہوئے نے کھانا لگے ہے حضرت فاطمہ فرمان لگیاں ابا جی میرا ایک سوال ہے نبی کریم نے پوچھیا دیئے کی سوال ہے عرض کیتی ابا جی اے جڑا دینار جدا کھانا تیار کیتا ہے یہ ساڈا کوئی نہیں سی ابا جی بازار وچوں ملے ہے علی مرتضیٰ دا سامان لے کے آئے نے ذرا دسو اس کھانے دا کھانا ساڈے واسطے حلال بھی ہے کہ نہیں
یہ نبی دا گھرانہ حلال بھی ہے کہ نبی حلال بھی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کھاؤ جدو برکی توڑی منہ دے قریب کی تھی پاروں ایک آواز آئی او اللہ دے بندے ہو میرا ایک دینار گم ہویا ہے اگر کسی نو ملیا ہوئے میں غریب نو واپس کر دو سب نے برکیاں زمین تر سب نے برکیاں دسترخوان تے رکھ دیتیاں نے نبی کریم نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا توڑ کے اس کسائی کول جا جدے کولوں گوشت لے کے آیا ہے انہوں کہنا ہے کہ اے دینار واپس دے دے میں محمد مصطفیٰ تیرے پیسے ادا کر دواں حضور نے سبق دیتا ہے کہ دیکھو کھانا مشکوک نہ ہوئے کھانا پاک ہوئے حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ اور حرام جنہ بھی بندہ کما لیندہ ہے نا انہوں کدی سکون نہیں ملتا کدی بیگم بیمار کدی آپی بیمار تو کدی کوئی نہیں آنا لمحہ پہ ہے تو کدی کوئی پہ آؤ وہ حرام ہے جو نکل اور حلال تھوڑا بھی ہوئے نا تو رب برکتاں پیدا کر جائے تھوڑے پیسے بھی ہوں اللہ برکتاں عطا فرما دیندہ ہے اس واسطے فرمایا اور رزق تلاش کرو پاک رزق تلاش کرو حلال رزق تلاش کرو اور حلال کھا کے بندہ جدو عبادت کرتا ہے تو دا سواد ہی وکھرا ہوگا اور جدو اولاد آئے نا کر تے پتر کماندہ کوئی نہ ہوئے تے نواں موبائل بھی لائے تے ماں باپ دی ذمہ داری ایک پوچھن کی آیا کتھوں اے نا کہ ٹھیک ہے پتر ٹھیک ہے تے پتر پاہمیں جوا کھیڑ کے آیا ہوئے سرکار مسجدوں کار تشریف لائے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ کچھ کھان نو ہے ہوئے عرض کیتا نہیں سرکار مسجد ٹر گئے حضرت عثمان آئے حضرت عائشہ نے فرمایا عثمان تیری دولت کا فائدہ کی ہے کہ حضور 2 دن ہو گئی کہ آپ نے ایک لقمہ بھی حلق تو تھلے نہیں ہوتا رہا عثمان اس طرح اپنے ہاتھ مار رہے سے فرمایا عثمان تیری دولت کا کی فائدہ گئے بوٹیاں بنائیاں روٹیاں پکوائیاں سامان لے کے آئے اماں جی یہ سامان بھی قبول کرو یہ کھانا بھی قبول کرو اور حضور دی خدمت میرا سلام پیش کر دے دسترخوان لگے عشاء دی نماز تو بعد سرکار آئے تو دسترخوان لگے آیا تو کھانا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ تشریف رکھو حضور بیٹھے آپ نے پہلا سوال کیتا عائشہ یہ کتھوں آیا پہلا سوال یہ کتھوں آیا فرمایا یا رسول اللہ توڑا عثمان دے کے گیا دیکھو نا پہلا سوال اسی کدی پترانو پوچھیا بچیاں نو پوچھیا کہ پتر کماندہ دے تو کوئی ہے نہیں ہے پان کھاندہ کتھوں ہے ایس نویں سوٹ سواندہ کتھوں ہے سرکار دا پہلا سوال ہے کتھوں آیا ہے فرمایا عثمان نے پیجیا حضور کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ گھبرا گئیاں کہ پتہ نہیں سرکار ناراض تو نہیں ہو گئے فرمانیاں آقا آگے تو میں پیچھے سرکار مسجد نبوی چ داخل ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھا لے فرمایا مولا میں عثمان تو راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جائے تو معلوم ہویا کہ کوئی تو اڈے تے احسان کرے کہ تو انو کھانا کھوا دے تے کھا کے ٹور نہ جایا کرو دعا کرے کرو مولا یہ دے کاروبار چ برکت دے یہ دے رزق چ برکت دے آج جتنے احباب بھی تشریف لائے ہو تے نرا کھانا نہیں تے کھا کے دعا بھی دینی ہے کہ اللہ بھائی حسیب دے کاروبار میں گستان دے اور ترقیاں دے اور انہوں رزق حلال تا فرمائے اللہ پاک میری بھی دعا ہے تسی بھی دعا کرو کہ بھائی حسیب دا یہ کاروبار اور وسیع ہوئے ہر قسم دی آفات تو پریشانیاں تو اللہ انہوں محفوظ فرمائے انہوں دے کاروبار دی اندر برکت نازل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین